اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راول پنڈی اسلام آباد۔ تو ویورز کل میں نے آپ سے جو باتیں کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، باقی باتیں میں کل آپ سے کروں گا، لیکن سب سے پہلے پھر وہی والی بات کہ ہم پرزور اس میں مذمت کرتے ہیں یہ جو اسرائیل نے جو بھی حرب فلسطین پہ اپنا رہا ہے، گو کہ اس کے اندر اسرائیل کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ 72 سال سے تقریباً اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کے اندر ہمارے مسلمانوں کی بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا نا کہ یہ فلسطینیوں نے اپنی زمین جو تھی وہ منہ مانگے دھاموں یہ جو تھے یہودی خریدتے رہے ہیں فلسطینیوں سے، اور اس کے بعد وہ ایک وقت پہ اتنی طاقت میں آ گئے کہ وہ تقریباً ایک ملک جتنا رقبہ وہ خرید چکے تھے جتنی ان کی ضرورت تھی۔ تو بہرحال دنیا کے اندر 80 لاکھ یہودیوں نے 2 ارب مسلمانوں کا جینا جو دوبر کیا ہوا ہے، یہ اسی طریقے سے ان کو وہ مل سکتا ہے کہ اب ہم ان کے خلاف جو ہے ایک ایسا قدم اٹھائیں اور عالم اسلام مل کر اٹھائے کہ ان کو ایک کاری ضرب بھی لگے، اور ان کے جو سربراہان ہیں یعنی کہ جو اس کو گود میں لے کے پال رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور اس کے اندر فرانس بھی شامل ہے، تو ان کو بھی پتہ لگے کہ اگر مسلمان اپنے اس کے اوپر آ جائے تو مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو اپنا جذبہ جو ہے وہ اب بیدار کر لینا چاہیے، اور یہاں پہ پھر وہی والی بات کروں کہ آزادی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی قربانیاں مانگتی ہے، اور فلسطینی وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کس ٹائم اپنا رنگ دکھاتی ہے یہ اللہ جانے، اور اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال انسان کو اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اور ایران تو کافی عرصے پہلے کہہ چکا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ سیدھا ہو جائے، نہیں تو اپنا بوریا بسترا اٹھائے اور جہاں مرضی چلا جائے۔ تو یہ جو کچھ طاقتور اسلامی ممالک ہیں جس میں ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، ملیشیا ہے، 1-2 اور بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اب کمانڈ اپنے ہاتھ میں لیں اور کچھ کر دکھانے کا موقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح سے ہمکنار کرے۔ تو اس کے بعد میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کل میں نے آپ کو سندھ کے ایک وزیر تھے، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جو پیپلز پارٹی کے ہیں، کہ وہ کس طریقے کی باتیں کر رہے تھے، کس طرح جھوٹ بول رہے تھے۔ آج ذرا سا ایڈ کر دوں، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف جو تھے وہ چارسدہ گئے تھے، اور چارسدہ جا کے انہوں نے وہ بیگم نسیم ولی خان جو انتقال کر گئی ہیں ان کے انتقال پہ جسے کہتے ہیں کہ تعزیت کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کسی کے انتقال پہ تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ سیاسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو آپ کھل کے یعنی کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ انتقال بھی اب سیاسی ہو گئے، یعنی کہ کوئی اگر بیعت کے اوپر بھی آپ لوگ جو ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ سیاست کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی سیاست کا بہت پرانا وتیرہ ہے۔ یعنی کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب جاوید ہاشمی نون لیگ سے پی ٹی آئی کے اندر آیا تھا 2011 کے اندر، تو اس وقت جو تھا نا یہ نون لیگ والے جو تھے اس کی گاڑی کے آگے لیٹ رہے تھے، لیکن وہ نہیں مانا اور وہ پی ٹی آئی میں آ گیا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ میں تو پی ٹی آئی میں آ گیا ہوں اور یہ جو شہباز شریف ہے یہ وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ جو میں نے غیر قانونی زمینیں جو ہتھیائی ہوئی اور قبضائی ہوئی ہیں یہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لینے لگا ہے، تو یہ جناب کلاٹی مار کے دوبارہ نون لیگ میں چلا گیا۔ لیکن بہرحال جو بھی زمین ہے وہ کبھی نہ کبھی تو اپنے مالکان کے پاس چلی ہی جاتی ہے، اور جس کا منہ بولتا ثبوت یہی ہے۔ آج نواز شریف کے اثاثہ جات نیلام ہوئے شیخو پورے کے اندر، اور اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ جو تھے جو اپنی زمینوں کی مالیت بتاتے تھے 25 روپے مرلہ اور 50 روپے مرلہ اور 30 روپے مرلہ اور 15 روپے مرلہ، آج وہ جو زمین تھی وہ 1 کروڑ 1 لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے گئی ہے، اور غالباً 84 کنال زمین تھی۔ تو یہ قومی خزانے کے اندر یہ پیسہ جلد یا بدیر آ جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر جو حتمی فیصلہ ہے وہ بھی نیب کی عدالت دے گی،
اور وہ پیسہ جو ہوگا جو ریکور ہوا ہے وہ قومی خزانے کے اندر آ جائے گا، جس سے جسے کہتے ہیں کہ خزانے کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی۔ اب میں آتا ہوں پروپیگنڈے کی جانب۔ یہ جو ہر وقت ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مہنگائی 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 مہنگائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک اپنی کافی پہلے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا، اب اس کا تذکرہ دوبارہ نہیں کرتا کہ ویڈیو طویل ہو جائے۔ لوگ مہنگائی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہر سرکاری ملازم جو ہے وہ کہتا ہے کہ تنخواہ میری بڑھ جائے لیکن چینی مجھے وہی 6 روپے کلو ملے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس ٹائم میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں نے یعنی کہ رمضان میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ تقریباً میں روزانہ بازاروں میں جاتا تھا، تو آج کی کرنٹ رپورٹ یہ ہے کہ آلو جو ہے جو پاکستانی زیادہ کھاتے ہیں اور جس کا ہر طرف سے وہ کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے سبزیوں کے اندر، تو آلو جو ہے وہ ویورز تقریباً 30 اور 35 روپے کلو ہے، پیاز جو ہے وہ 20 روپے کلو ہے، ہری مرچ 30 سے 40 روپے کلو مل رہی ہے بہترین قسم کی، یعنی کہ اس میں ایک پتلی مرچ ہوتی ہے ایک موٹی ہوتی ہے، پتلی والی کو ملیر کی مرچ کہتے ہیں اور جو موٹی والی ہوتی ہے وہ سلطان آباد کی کہلاتی ہے۔ سلطان آباد والی 60 روپے اور ملیر والی 30 روپے بھی ہے اور 40 روپے بھی ہے، جو لمبی ہے وہ 40 روپے اور جو چھوٹی ہے وہ 30 روپے۔ ہم جو ہے مہنگائی صرف چینی اور آٹے اور گھی کو ہی کہتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مہنگائی میں نہیں آتی، یعنی کہ صرف آپ نے آٹا چینی اور گھی یہ 3 چیزیں کھانی ہیں اور تین چیزوں کے اوپر حکومت کو بلیک میل کرنا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں اور یہ لگ گئی ہیں وہ لگ گئی ہیں، کہ یہ لمبی لائنیں کنہوں نے لگائیں؟ آج وہ مریم اورنگزیب جو تھی وہ وہاں پہ بھی بات کر رہی تھی اور یہ شہباز شریف بھی وہاں پہ بات کر رہا تھا 4 سدے کے اندر کہ جناب اس مہنگائی کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور بھائی آپ کے اپنے دور کے اندر چینی 140 روپے کلو تک گئی تھی۔ اور میں پھر وہی والی بات کرتا ہوں ویور کہ 80% جو شوگر ملے اور فلور ملے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ہیں اور نون لیگ کے ایم این اے اور ایم پی ایز کی ہیں، اور باقی جو 20% ہے اس میں یہ جہانگیر ترین اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں۔ تو میں تو صرف یہ بات کروں گا کہ جو 80% ملیں آپ کی ہیں ان کے باہر آپ کیوں نہیں 55 روپے کلو چینی بیچتے؟ اس کے اوپر ٹھپا لگا ہونا چاہیے، شہباز شریف کی تصویر بھی بنی ہونی چاہیے کہ جناب یہ شہباز شریف کی اتفاق شوگر مل سے چینی آ رہی ہے اور جو 55 روپے کلو بازار کے اندر، اور 55 روپے سے کوئی 1 روپیہ بھی زیادہ نہ دے۔ نہیں، اس طرف یہ نہیں آتے، سبسڈیز بھی لیتے رہے۔ اچھا سبسڈیز کا جو رولا کر رہے ہیں، یہ آپ اس رپورٹ کو ذرا شوگر کی پڑھیں، یہ ان کے دور میں سبسڈیز دی گئی ہیں اور اس کا خمیازہ پاکستان کو بعد میں بھرنا پڑا ہے۔ یعنی کہ ایک ملک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے اتنے ٹن چینی آپ نے دینی ہے، 2018 ابھی یہ 2021 چل رہا ہے، تو ایک ملک جو ہے کوئی بھی ملک ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے اتنے 1000 ٹن مجھے چینی دینی ہے 2022 میں، اور 2021 والی جو حکومت ہے کہ وہ اس کی تمام سبسڈیاں یہ وہ تمام کھا پی کے جب ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہے 2022 میں تو اپنی چینی دینی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے آپ کو پتا ہے، اور یہ چینی کا بحران آیا ہی اس وقت تھا کہ جب نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور وہ جو شوگر ملوں والوں نے درپردہ جو تھی وہ چینی جو تھی وہ معاہدہ ہو چکا تھا اور اس کے تحت باہر گئی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ویورز، میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ ان اخوانیوں کو اب واپس جانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ آٹا، چینی، گھی اور ڈیزل کی اسمگلنگ ہوتی ہے وہ افغانستان میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ایک وافر مقدار کے اندر جو ہماری یہ کھانے پینے کی جو ضروری بیسک چیزیں ہیں چینی، گھی اور آٹا، یہ افغانستان اسمگل ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے ہو جاتا ہے؟ یہ جو میرے صبح خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں گے، نہیں تو میں انہی نون لیگ کے اور جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے وزراء ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں، صرف پشاور رنگ روڈ کے اوپر 3 گھنٹے یعنی کہ دوپہر 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک کھڑے ہو جائیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان سے کس طرح یہ آٹا، چینی اور یہ جو ہے گھی جو ہے یہ افغانستان جا رہا ہے۔ اوپر انہوں نے سیمنٹ کی بوریاں لادی ہوئی ہوتی ہیں اور نیچے جو ہے کنٹینر کے اندر آٹا ہی آٹا ہوتا ہے۔ تو میں اسی لیے اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ان اخوانیوں کو اب چلا جانا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک سے لائیو اسٹاک کی ایک بہت بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پہ افغانستان لے کے جا رہے ہیں، جس میں بھیڑیں، بکرے، دمبے، بھینسیں، گائے شامل ہیں، لائیو اسٹاک جس کو کہتے ہیں۔
مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے اندر کتنے جسے کہتے ہیں کہ ڈیمز ہیں، یا کتنی بجلی بنتی ہے کہ کروڑوں روپے کا افغان ٹرانزسٹ کے اندر یہ فریج اور ایئر کنڈیشن اور یہ جو چیزیں جا رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور افغانستان کے اندر آخر کیا اتنا وہ ہوئے گا کہ یہ اتنی چیز یہاں سے جا رہی ہے؟ وہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے وہ افغان ٹرانزسٹ کی شکل کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ اسمگل ہو کے پاکستان کے اندر آ جاتی ہے، اور پاکستان کو اربوں روپے روز کا چونا لگ جاتا ہے جو ہمیں کسٹم ڈیوٹی کی مد کے اندر پڑتا ہے۔ تو اور یہ معاہدے کنہوں نے کیے ہوئے، یہ ان کو سہولتیں کنہوں نے دی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں کہ حکومت ان لوگوں نے کی۔ اس کے اندر کافی حد تک اب کمی بھی آئی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس حد تک کمی نہیں آئے گی جس حد تک آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ویورز میں آپ کو بات کروں کہ یہ جو وہ سرور خان صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ کچھ چیکو جو ہوتے ہیں، انہوں نے یوں کر کے باقاعدہ ایک لفظ چیکو کا استعمال کیا تھا، یعنی کہ اس کے اندر یہ مریم اورنگزیب ہے، عظمیٰ بخاری ہے اور وہ جو عطا تارڑ ہے۔ بندہ ان لوگوں کی صرف شکلوں کو 15 منٹ دیکھیں نا تو آپ کو 15 منٹ کے اندر اندر پتہ لگ جائے گا کہ کس لیول کا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ کرتے ہیں کہ جناب کہ یہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت سلیکٹڈ ہے۔ بقول شہباز شریف کے اس نے باقاعدہ خود کہا کہ ہمیں اشارے مل چکے تھے، ہم تو اپنی کابینہ بھی سلیکٹ کر چکے تھے۔ تو کس نے اشارہ دیا تھا میاں؟ پھر ابھی جو ان کا وہ اسد عمر کا جو بڑا بھائی ہے وہ زبیر، وہ میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ یہ بہت بڑی بلیک شیپ ہے، اور میں یہاں پہ ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں، خاص طور پہ پاکستان آرمی مسلح افواج کو میں یہ کہوں گا کہ اس بندے کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ بلیک شیپ ہے جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا باپ اگر جنرل تھا تو تھا، اب وہ نہیں ہے، یہ تو جنرل نہیں ہے، یہ تو جوتے کھانے کے قابل ہے گا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پاک فوج کے اتنے جراح قسم کے افسر، اتنے آنیسٹ قسم کے آفیسر جو ہیں وہ ان لوگوں کو برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی تھرڈ کلاس بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ ہمارے جنرل صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ جو جسے کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جو وہ اسپیکر تھا نون لیگ کا، اور کوئی جو ہے جاوید لطیف کی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ جو زبیر ہے، اس نے باقاعدہ پچھلے دنوں ٹی وی کے اوپر آ کے قبولا ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے بھوٹو والوں سے، اور یقین جانے کہ یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا تھا، اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہہ چکا تھا کہ مریم نواز، مریم صفدر جس کا نام ہے، وہ جرابیں سونگھنے کے لیے بھی تیار ہے اور جوتے چاٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو ویورز، میں آپ کو ایک بات آج ایک حقیقت بتانے لگا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو 3 دفعہ اقتدار کے اندر آئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، یعنی کہ 2 دفعہ بے نظیر بھٹو اور 1 دفعہ آصف علی زرداری، یہ الیکشن جو تھے، یہ جو آصف علی زرداری جس کے اندر صدر پاکستان بنا تھا اور پیپلز پارٹی جو تھی پاور میں آئی تھی، یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے الیکشن کرائے تھے۔ اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے جو الیکشن تھے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھے۔ کس لیے فری اینڈ فیئر تھے؟ وہ صدر تھے اور وردی والے تھے، لیکن وہ شخص جو تھا اس کے نام کے ساتھ سید لگا ہوا تھا، اور اس سید نے اپنا کام پورا کیا نہیں۔ اگر اس نے دھاندلی کرانی ہوتی تو کاف لیگ کو 160-70 سیٹیں دلوا کے اور جسے کہتے ہیں کہ ساری زندگی حکومت کر سکتا تھا، لیکن وہ شخص ایماندار تھا، جس کو بعد میں ایک جج نے کہا کہ جناب اس کو 3 دن تک جو ہے وہ لٹکائے رکھیں اور پھانسی کی سزا، وہ جج اپنے کردار کو خود ہی پہنچ گیا، اور اس کے لیے کوئی مریم زیب کی وہ تصویروں کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ جو اس نے ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے دی کہ دیکھ بھائی، جو تو کسی مومن کے خلاف، جس شخص نے خانہ کعبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کے خلاف یہ بات کر رہا ہے، تو تیرے ساتھ کیا ہو۔ تو بات یہ ویور کہ نون لیگ ایک دفعہ، یعنی کہ بے نظیر کے جو پہلی حکومت انہوں نے ختم کرائی تھی، پہلی حکومت، اور اس کے بعد یہ 1/3 میجورٹی سے آئے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو وہ 1/3 میجورٹی انہوں نے کیسے لی تھی؟ اور اس کے بعد یہ جو زرداری صاحب کے بعد جو نون لیگ کی حکومت آئی تھی، جس کے اندر پھر یہ 160-70 سیٹیں لے گئے تھے، یہ کیسے لے گئے تھے؟ یہ ایسے لے گئے تھے کہ یہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری کا باقاعدہ، وہ صدر پاکستان تھا، اس کا بیان تھا کہ یہ آروس کا الیکشن ہے، اور جس الیکشن کے اندر جب شیخ رشید آ رہے تھے تو شیخ رشید نے باقاعدہ کہا تھا کہ آج پنجاب پولیس جیت گئی ہے اور شیخ رشید اور عوام ہار گئی۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اور ایک یہ جو سلیکٹڈ خواتین ہوتی ہیں جو 40% جو بیٹھی ہوئی ہیں مخصوص نشستوں کے اوپر، یہ اب پاکستان کے اندر سے ختم ہونا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے گھروں میں جائیں، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، ناشتے بنائیں اپنے شوہروں کے لیے، ادھر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز، یہ جو ایک بھگوڑا ہے جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہتا ہے، جو وہاں پہ اسرائیلی سفیروں سے مل رہا ہے، اس کو ملک کب لے کر آئیں گے؟ نون لیگ کا جو بھی سرکردہ رہنما یا لیڈر آپ کو ملے اس سے یہ سوال ضرور کیا۔ اور تمام ٹی وی اینکر سے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کے ٹاک شو میں نون لیگ کا آتا ہے اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ نواز شریف کب آ رہا ہے، ڈیٹ لیں، تاریخ لیں۔ اور چوتھی چیز، یہ جو جسٹس قائس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو فوری طور پہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہونا چاہیے، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا کام ہے کہ ان کو غیر مؤثر کر دیں۔ اور جتنے بھی ججز ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو پاکستان کا ایماندار ترین جج سمجھتے ہیں تو یہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔